تو سے راضی ہوں، میں نے حسین کے ذکر کی برکت سے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین، اللہ اللہ، اگر سرکار نماز میں ہو اور حسین سرکار کی پشت انور پر آ کر بیٹھ جائیں، حضور سجدے میں ہے، حسین سرکار کی پشت انور پر آ کر بیٹھ گئے، اللہ اللہ، سرکار نے حسین کو اپنی پشت انور سے ہٹایا نہیں، اپنے سر اقدس کو سجدے سے نہیں اٹھایا بلکہ سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ اللہ اللہ، کون حسین؟ وہ حسین جن کی پیشانی کو سرکار نے چوما تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین، اللہ اللہ، اگر حسین کو بھوک لگے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ انہی حسنین کریمین کے لیے جنت سے کھانا بھیج دے۔ کون حسنین کریمین؟ وہ امام حسن، وہ امام حسین، اگر عید کا دن ہو، پہننے کے لیے ان کے پاس نیا کپڑا نہ ہو، اپنی والدہ محترمہ سے عرض کریں، اے والدہ محترمہ، ہمیں پہننے کے لیے نیا کپڑا چاہیے، سیدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ اسی امام حسن اور حسین کے لیے جنت سے جنتی لباس بھیج دے۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں سرکار فرمائے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ کون حسن؟ وہ حسنین کریمین جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کون حسنین کریمین؟ جو اہل بیت اطہار سے ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا مؤمنہ۔ سرکار فرماتے ہیں، جس نے میری اہل بیت سے، جس نے میری آل سے، جس نے میری عطرت سے، جس نے میرے گھر والوں سے محبت کی اور وہ اسی محبت میں مرا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ کون حسنین کریمین؟ مجھے کہہ لینے دیا جائے، جن کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ اللہ اللہ، سرکار فرماتے ہیں، جس نے میری آل سے، جس نے میری اولاد سے، جس نے میرے اہل بیت سے، جس نے میری عطرت سے محبت کی اور وہ اسی محبت میں مرا تو اللہ اسے شہادت کی منزلوں پر فائز فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، سرکار نے فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافرہ، جس نے میرے اہل بیت سے، جس نے میری آل سے، جس نے میری عطرت سے، جس نے میرے خاندان والوں سے بغض کیا، حسد کیا، کینہ کیا، وہ مرا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ اللہ، وہ حسین جب کربلا میں آئے تو ظالم یزیدیوں نے حسین کے اوپر پانی بند کر دیا۔ اللہ اللہ، حسین کے اوپر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا، لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، آپ سب
توجہ سے میری گفتگو کو سننا، چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم سب حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں، مگر آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے ظالم جابر بدبخت معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی معاذ اللہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ بہت سارے ظالم یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی حکومت اور سلطنت کی لڑائی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں، اے بدبختو، اے خبیثو، ہمارا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گیا تھا، ہمارا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گیا تھا، حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنے ساتھ اپنے 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو حسین لڑائی؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بہن سیدہ زینب کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بیوی سیدہ شہربانو کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سید صاحب جب حسین کربلا میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تو پھر حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ تو سنیں اور جملہ نوٹ کریں، حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے کہ دنیا والوں کو یہ دکھا دیا جائے، حسین کربلا میں اس لیے آیا ہے تاکہ باطل کے پنجے کو مروڑ کر توڑ دیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے اس دنیا کے اندر اگر قیامت تک کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اسیران کربلا، فیضان مظلومین کربلا، شہدائے کربلا کانفرنس، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علامہ احسان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین کربلا میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے تاکہ باطل کے پنجے کو مروڑ دیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے اس دنیا کے اندر اگر قیامت تک کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ تاریخ کربلا کو پڑھ کر دیکھیں، آج بھی مقام کربلا گواہی دے رہا ہے، آج بھی کربلا کے ذرات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، آج بھی کربلا کے ذرے کہہ رہے ہیں کہ جب حسین کربلا میں آئے تھے حضرت حر نے حسین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، حسین یزیدی بڑے ظالم ہیں، حسین یزیدی بڑے جابر ہیں، حسین یزیدی بڑے بخت ہیں، یہ بڑے بدبخت ہیں، حسین یزیدی آپ کے مقام کو نہیں سمجھیں گے، حسین یزیدی آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، حسین یزیدی آپ کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے۔ اے حسین آپ پلٹ جائیے، حسین راستہ بدل دیجئے، حسین راستہ بدل دیجئے، حسین روٹ چینج کر دیجئے۔ اللہ اللہ، جب حضرت حر نے عرض کیا حسین راستہ بدل دو، حسین راستہ بدل دو، حسین راستہ بدل دو، میرے آقا حسین نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، حر نے
کہا تھا حسین راستہ بدل دو، میرے آقا حسین نے فرمایا تھا اے حر سن لے، حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہداء کربلا، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حر نے کہا تھا حسین راستہ بدل دو، حسین نے فرمایا تھا حر سن لے، حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، حسین تو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا ہے۔ حر نے کہا تھا حسین جان بچاؤ، حسین جان بچاؤ، حسین جان بچاؤ۔ آقا حسین نے فرمایا تھا حر سن لے، حسین جان بچانے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کے دین پر اپنے سر کو کٹانے آیا ہے۔ حر نے کہا تھا حسین کنارہ کشی کرو، حسین کنارہ کشی کرو، حسین کنارہ کشی کرو۔ آقا حسین نے فرمایا تھا حر سن لے، حسین کنارہ کشی کرنے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کی امت کی کشتی کو پار لگانے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو کے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اے حسینیوں، میں آپ کے دل پر چوٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر یہ چوٹ لگ گئی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، محرم کی 10 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، امام حسین کرب و بلا میں ہے، اللہ اللہ کئی دن ہو گئے حسین نے پانی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف حسین نے نہیں بلکہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، حسین کی بہن سیدہ زینب پیاسی ہے، حسین کی بیوی سیدہ شہربانو پیاسی ہے، حسین کے بیٹے علی اکبر پیاسے ہیں، حسین کے بیٹے زین العابدین پیاسے ہیں، حسین کے بھتیجے قاسم بن حسن پیاسے ہیں، اللہ اللہ حسین کے بھانجے اونو محمد پیاسے ہیں۔ اے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، آپ بتاؤ حسین کربلا میں بھوکے پیاسے، حسین کے 72 جانثار رفقا بھوکے پیاسے، کیا میرے حسین کی ایک بھی وقت کی نماز قضا ہوئی؟ کیا حسین کی ایک بھی وقت کی نماز چھوٹی؟ آج ہم اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا ناشتہ کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈرائی فروٹ، اچھے سے اچھے پھل کھاتے ہیں، اللہ اللہ ہماری غیرت نے جواب دے دیا ہے، فجر ہم نہیں پڑھتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہمارے پاس نہیں، عشاء ہمارے پاس نہیں، ذرہ برابر غیرت ہمیں نہیں آتی۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، سیدہ زینب حضرت علی اصغر کو لے کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں بھائی حسین، ان ظالموں نے عباس کے بازو قلم کیا، آپ خاموش کھڑے ہیں، ان ظالموں نے حضرت عمر کو شہید کیا، آپ خاموش، ان ظالموں نے ابو بکر کو شہید کیا، آپ خاموش، ان ظالموں نے عثمان کو شہید کیا، آپ خاموش۔ اے بھائی حسین، ان ظالموں نے قاسم بن حسن کو شہید کیا، آپ خاموش ہیں۔ اے بھائی حسین، انہوں نے علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے، آپ خاموش۔ انہوں نے آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا، آپ خاموش۔ انہوں نے حضرت حر کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہیں۔ بھائی حسین کچھ تو بولیے۔ حسین خاموش کھڑے ہیں۔ آخر میں سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی حسین، میرے اس 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو دیکھیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے بچے کا چہرہ مرجھانے لگا ہے۔
ہے اے بھائی حسین یزیدیوں کے پاس جاؤ، ان سے کہنا تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے۔ یہ 6 ماہ کا شیر خوار اصغر ہے، یہ یزید کی بہت کو نہیں جانتا۔ اے ظالم یزیدیوں، یزید کی اور تمہاری اس 6 ماہ کے شیر خوار سے کیا دشمنی ہے؟ تم ہمیں پانی نہیں دیتے ہو مت دو، ہمارے 6 ماہ کے شیر خوار اصغر کو پانی پلا دو۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں بہن زینب یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، یہ میری ایک نہیں مانیں گے۔ لیکن جب سیدہ زینب نے بار بار اصرار کیا، حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو لیا، یزیدیوں کے پاس آئے، کہا یزیدیوں 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 سنو، میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یزیدیوں مجھے پہچان